بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اماد ہے۔ آج کی میری ویڈیو بلیوں میں جو خود دوائیاں دی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہے۔ تو بلی ایک ایسا جانور ہے جو کہ دوسرے جانوروں سے ہٹ کے ہے، اس کی جو فزیالوجی ہے یہ بھی ہٹ کے ہے۔ تو جو دوائیاں ہم کسی کتے میں دے سکتے ہیں وہ ہم بلی کے اندر دینا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو دوائیاں ہم انسانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ ساری کی ساری بلیوں کے اندر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بلی اگر بیمار ہوئی ہے تو آپ جلدی سے اس کو نکال کے کوئی پیناڈول دے دی، بروفن دے دی، اس قسم کی دوائیاں آپ لوگ فوراً دے دیتے ہیں۔ تو یہ دوائیاں بلیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دوائیاں کیوں نہیں بلیوں کے اندر دینی چاہیے۔ جب بھی کوئی دوائی لی جاتی ہے وہ سب سے پہلے فیز 1 میٹابولزم سے گزرتی ہے۔ فیز 1 میٹابولزم کیا ہوتا ہے کہ دوائی جگر کے اندر جا کے وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو وہیکل ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور دوائی میٹابولائز ہو کے باڈی کے اندر ایک پارٹ بن جاتی ہے۔ اور فیز 2 جو میٹابولزم ہے وہ بھی جگر کے اندر ہوتا ہے، اس میں بھی دوائی نے اپنا کام کرنے کے بعد جسم سے خارج ہونا ہے۔ جسم سے خارج ہونے کے لیے اس کو کچھ خاص قسم کے کیمیکلز، انزائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک جو انزائم ہے اس کا نام ہے گلوکرونائل ٹرانسفریز۔ گلوکرونائل ٹرانسفریز بہت ساری دوائیوں کو جسم سے باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو بلیوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں گلوکرونائل ٹرانسفریز نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہوگا کیا کہ ایسی دوائیاں جو کہ گلوکرونائل ٹرانسفریز کے ذریعے جسم سے باہر نکلیں گی، خارج ہوں گی، وہ دوائیاں بلیوں کے اندر زیادہ عرصے تک موجود رہیں گی۔ یاد رہے کہ بلیوں کا جو ہیموگلوبن ہے انتہائی نازک قسم کا ہوتا ہے، تو یہ بہت جلدی میٹابولائز ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی قسم کی بھی کوئی سٹریس ملے تو یہ آکسیڈائز ہوتا ہے اور اس کے بعد میٹ ہیموگلوبن کے اندر چینج ہو جاتا ہے۔ ہیموگلوبن جب میٹ ہیموگلوبن کے اندر چینج ہوگی تو اس کا گیشیس ایکسچینج کیپیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یعنی جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا جسم سے اخراج اور آکسیجن کا جسم کو ملنا یہ کم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں بلیاں مشکل سے سانس لینا شروع کر دیں گی، گیسپنگ ہو جائے گی، ڈسنیا ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل جو ہیں یہ مسائل بروفن کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ بروفن دیں گے تو یہ مسئلہ بنے گا، اگر آپ ڈسپرین دیں گے، پیناڈول دیں گے، کالپول دیں گے تو یہ مسئلے ان کے ساتھ ہو جائیں گے بلیوں کے ساتھ۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بلیوں میں آپ جو انسانوں میں عام روٹین میں دوائی دی جاتی ہے وہ استعمال نہ کریں۔ تو مثال کے طور پہ بروفن نہ دیں، ڈسپرین نہ دیں، ایسپرین نہ دیں، پیراسیٹامول نہ دیں۔ یہ دوائیاں بلیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر ہم اینٹی بائیوٹک کو دیکھتے ہیں تو جینٹامائسن نہیں دینی چاہیے، کینامائسن نہیں دینی چاہیے، امیکاسن نہیں دینی چاہیے، یہ بھی بلیوں کے لیے خطرناک دوائیاں ہیں۔ اگر ہم اینٹی فنگل کی بات کرتے ہیں تو کیٹوکونازول یہ نہیں دینی چاہیے بلیوں کو، گریسوفلوین یہ نہیں دینی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو دوائیاں ہم عام روٹین میں ڈاگز کے اندر یوز کرتے ہیں یا ہم انسانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ بلیوں کے لیے استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ تو اگر آپ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی مستند ڈاکٹر کے ساتھ اپنے کیٹ کو چیک کروائیں، اور کبھی بھی آپ اپنے جانور کو یہ دوائی خود سے دوائی بلی کو کبھی بھی مت دیں، کیونکہ یہ دوائی بلیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ فرض کریں کہ غلطی سے آپ سے بلی کو دوائی دی گئی ہے، پیناڈول، ڈسپرین، بروفن، تو اس کے اینٹی ڈوٹ کے طور پہ آپ یہ میوکولیٹر ساشے استعمال کر سکتے ہیں۔ 200 ملی گرام کا یہ ساشے آتا ہے، اس کے اندر این ایسیٹائل سسٹین ایکٹیو انگریڈینٹ ہے۔
پانی کے اندر اس کو پیکٹ کو حل کریں. ایک پیکٹ آپ بلی کو دے دیں جس کا وزن کوئی 4 سے 5 کلو ہو. اس سے کم اگر وزن ہے تو آدھا پیکٹ آپ دے سکتے ہیں. یہ آپ صبح آدھا پیکٹ دیں, شام کو آدھا پیکٹ دیں. اور اگر آپ ایک پیکٹ دے رہے ہیں تو صبح کو ایک پیکٹ اور شام کو ایک پیکٹ دیں. تو اس سے جو ٹاکسیسٹی ہے اس کے اثرات کم ہو جائیں گے. تو آخر پہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, جو لوگ بلیاں اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے بلی کو خود سے دوائی نہ دیں. ہمیشہ مستند ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں. کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ میرے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں.